حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مالی بوجھ اپنے ذمے لے لیا، پھر اس کی ادائیگی میں تعاون کی بابت سوال کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، قبیصہ ہمارے پاس ٹھہرو، کوئی صدقہ آ گیا تو تمہیں دینے کا حکم دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، زکوٰۃ مانگنا صرف 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ ایک تو وہ شخص جس نے جھگڑا نمٹانے کے لیے کوئی مالی بوجھ اپنے ذمے لے لیا تو اس کے لیے زکوٰۃ و صدقات لینا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص جس پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی، جس نے اس کا مال ختم کر دیا، اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کا گزارا ہونے لگے، پھر وہ مانگنے سے رک جائے، اور تیسرا وہ شخص جسے فاقوں کی نوبت آ گئی حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 سمجھدار یعنی معتبر آدمی گواہی دیں کہ وہ واقعتاً فلاں شخص فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اے قبیصہ، ان حالات کے علاوہ مانگنا حرام ہے اور مانگنے والا حرام کھاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2581۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت عام کر دی جائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، کیا خیر بھی شر کو لاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بات نہیں کر رہے؟ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ حالت وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پونچھتے ہوئے فرمایا، کیا وہ شخص موجود ہے جس نے پوچھا تھا؟ واقعتاً خیر شر کو نہیں لاتا، مگر موسم بہار کا اگایا ہوا سبزہ بھی کبھی جانور کو مار دیتا ہے یا قریب المر کر دیتا ہے، مگر وہ جانور جو چارہ کھائے حتیٰ کہ جب اس کی کھوکیں ابھر جائیں یعنی اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ عین سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، یعنی جگالی کرے، گوبر کرے، پیشاب کرے، پھر جب بھوک لگے تو چرنے لگے۔ یقیناً یہ مال سبز اور میٹھا ہے، بلا شبہ یہ مومن کا اچھا ساتھی ہے، بشرطے کہ وہ اس سے یتیم، مسکین اور مسافر کو دے۔ جو شخص اس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس بیمار شخص کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس شخص کے خلاف گواہی دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2582۔